खुश आमदीद को जी तुम सारा ना प्रोग्राम गोजरी बैठक में सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क ते जी। और गोजरी बैठक में आज गलबात हो रही है 5 अगस्त का हवाला नाल। और इसी हवाला नाल जी आज प्रोग्राम में हमने खुसूसी जड़ा मेहमान है उन्होंने भी दावत दी है जी। और आज वे हमारा नाल मौजूद है और उन्होंने को तारफ भी तमना करवाती चलूँ। हमारा नाल मौजूद है चौधरी अल्ताफ हुसैन कसाना और ये एडवोकेट भी हैं, इसके अलावा ये सियासी और समाजी रहनुमा भी है। खुश आमदीद को तमना प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया जी। और आज का प्रोग्राम तम हमारा नाल इस स्टूडियो में मौजूद हो। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तम ज़ाहिर थारो वक्त जो है वो बड़ो कीमती है। और आज चूंकि हम 5 अगस्त योम इस्तेसाल का हवाला नाल गुफ्तगू कर रहे हैं आज का प्रोग्राम तो यो इसमें ज़ाहिर है हम मुख्तलिफ हवाला नाल गलबात करा, लेकिन यह है कि 5 अगस्त जो खास मौजू है तम देखो जी कि 5 अगस्त 2019 ना जो भारत ने कश्मीर की एक खसूसी हैसियत खत्म की, उस हवाले नाल तम दसो कि उसके बाद के तब्दीली जड़ी है मजीद जड़ी है भारत ने कश्मीर में रोनमा की और कश्मीरियों पर इसको कैसो असर पे हो। सब तो पहला थोड़ा इसका बैकग्राउंड में जहाँ बड़ो अहम आज को दिन भी है, खासकर कश्मीर की तारीख में समझे जाएगो। क्योंकि 5 अगस्त ना भारत ने बेसिकली शब खून मारी इस तरह नाल के उस तो जो पहला स्टेटस तो वो यो थो कि अपना कश्मीर की रियासत जी LOC का आर पार 2 हिस्सा में तकसीम है। एक हिस्सा का कश्मीरी जड़ा है वे भारत का जेरे कब्जा है और दूसरा हिस्सा का कश्मीरी जड़ा है हम अपनी मर्जी नाल आजाद हैं और अपनी मर्जी नाल इलाके पाकिस्तान का दाइया। इस रियासत का इस हिस्सा में बसने वाले लोगों की यह ख्वाहिश है कि वो हिस्सा भी आजाद हुए और हम सारा जड़ा है पाकिस्तान को हिस्सा बन जाए। चूंकि नेचुरली फितरती तौर पर हर तरह कश्मीरियों को जड़ो लिजान हो पाकिस्तान नाल। अब कश्मीर जी 5 अगस्त तो पहले कश्मीर को सूरत हाल थी वह थी कि आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दो रियासतों आर पार एक स्पेशल स्टेटस तो स्पेशल स्टेटस ये थो कि ना तो पाकिस्तान को कोई आदमी आजाद कश्मीर के अंदर आन गए स्टेट सब्जेक्ट बन सके और कोई प्रॉपर्टी खरीद सके कोई शहरी बन सके और ना ही इस तरीका नाल हिंदुस्तानी कोई भी कश्मीर के अंदर जा सके। तो हाँ अब इसमें पाकिस्तान के अंदर जो आजाद कश्मीर है तो सूरत हाल बहाल है। चूंकि यो लोगों की मर्जी नाल है सारी चीज जी गल हम कहा उस हिसाब पर पाकिस्तान भी हमने ट्रीट करे। क्योंकि यो नारो मारो अपना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान का नाल जान पर हम खुद तैयार हैं। अब मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल यह है कि उस जगह हिंदुस्तान ने जबरदस्ती जो है ना 370 और 35A ये 2 सेक्शन मतल करी। उस मतल करने की बेसिक जी वजह है वह है कि तमना भी पतो और नाजरीन सुनने वाला ने भी सारा ने इस गल को पतो है कि हिंदुस्तान और इसराइल को गठजोड़ है और ये बड़ा अरसा तो चल रही है। अब इसराइल ने फलस्तीन में बेसिकली क्या करे हुए फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करी है और आहिस्ता 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 फलस्तीन का रकबा पर कब्जो कर गया। यानी इसराइल तो दुनिया पर किसी जगह थो ही नहीं, उसने फलस्तीन ना खत्म कर गया इसराइल को वजूद बनाया और मजीद बना तो जा रहे। इसी तरीका ना उसे मॉडल ना अपना हिंदुस्तान ने अडॉप्ट करे और ये 2 सेक्शन खत्म करने तो बाद बेसिकली ये हिंदुस्तानिया ना खास तौर पर हिंदुआ ना जो है कश्मीर में आबाद करेगा और जो मुस्लिम अक्सरियती इलाकों है कश्मीर उसमें मुसलमानों की अक्सरियत ना कम करने की कोशिश करेगा। और दूसरी बड़ी वजह है कि कश्मीर के अंदर जितनी मदनियात हैं खजानों है लिथियम है कटिंग लगा इस वक्त भी और बहुत सारी धात है। ये धात जड़ी है जो कश्मीर को जो खजानों जो जमीन का अंदर है वो हिंदुस्तान ले जाएगा और इसमें इसराइल भी शामिल है। क्योंकि पिछले अरसा में एक उन्होंने प्रोग्राम शुरू करे तो कोई सब्जी उगाने को इस तरह वो है एक जारी तौर पर तो अंदरूनी खाना सर्च कर रहा था मदनियात तलाश कर रहा था। इसी तरीका पर वही मॉडल अडॉप्ट कर गए। इस जगह बेसिकली जो मुसलमानों की अक्सरियत खत्म कर गए उन्होंने अकलियत में कन्वर्ट कर गए मुकम्मल तौर पर अपना कश्मीर पर कब्जो करना चाहे। चूंकि कब्जो तो उसने बड़ा अरसा तो करे हुए लेकिन कश्मीरियों का दिलो दिमाग पर कब्जो नहीं कर सके। आजादी की तहरीक भरपूर तरीका ना चल रही उस तहरीक ना खत्म करने वास्ते इस आवाज ना दबाने वास्ते बेसिकली ये सारा मामला करी बिल्कुल। और इसके बाद उसने जाहिर है कोई 56,000 एकड़ जो रकबो है वो अपना कब्जा में लियो उस ऊपर कब्जो कियो। तम देखो कि दुनिया ना वो बेवकूफ बढ़ा रहे हो। तम यह दसो कि यह जितनो कोई इस वक्त कश्मीर में हो रहे हुए या 5 अगस्त 2019
2019 کے بعد کشمیر میں جڑے مزید اس نے یعنی ایک کرفیو نافذ کیو دنیا کو طویل ترین لاک ڈاؤن لائیو کشمیریوں اوپر زندگی تنگ کی تے اس سارا معاملہ اوپر بھارت جڑو ہے وہ عالمی برادری نے آنا بھی اس ویلے تک بھی یہ دسا ہے کہ یہ سارا کوئی جڑو ہے کشمیریوں کی مرضی نال ہو رہا ہے. کشمیری اس میں خوش ہے. G20 کانفرنس کا اپنا پتہ ہے جی واہ اس نے بلائی اور اس میں بھی دنیا نہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی. اس حوالے نال تم دسو کہ آخر یہ جڑی عالمی برادری ہے اقوام متحدہ کی قرارداد ہے وہ کت رہ گئے؟ دیکھو نا جی اس اقوام متحدہ کی قرارداد کی تو کوئی اہمیت ہندوستان کی نظر مند ہے نہیں. ہم یا ہر دفعہ یہ گل کہاں کہ جی اقوام متحدہ کی قرارداد ہے ان کے اوپر اس نے خود عمل درآمد کرانا چاہیے. چونکہ اگر اقوام متحدہ کی قرارداد کا اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہو رہی صرف کشمیر کی حد تک نہیں پوری دنیا میں جت کے ان کا معاملات اس کو اپنا وجود خطرہ میں نا. دیکھو بالکل ہندوستان جیسا جو ملک ہے جو انتہائی اپنا ایک نیرو مائنڈ ہے اور مودی کو جو ایک ایجنڈو ہے اس نے تو بالکل اس نے سائڈ پر کر چھوڑے. دوسرا جو تھوڑا کوشچن تھو کہ کشمیریوں کی مرضی نال وہ شو کر رہی ہے یا قطن ایسی گل نہیں ہے. چونکہ دیکھو نا آج ٹیکنالوجی کو دور ہے سوشل میڈیا کو دور ہے دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ہندوستان نے بیسیکلی کرفیو نافذ کر گیا بڑا عرصہ اس جگہ سوشل میڈیا کی ایکسیس بھی کنٹرول کر گئی ہے. پھر ایک ٹورزم نہیں جانتا باہر ٹورسٹ اس نہیں جان دیتا. اب کشمیری نے آتا ہے نا انہوں کو کوئی آرمی نہیں کوئی ملیٹنس نہیں کہ مقابلہ کرے وہ احتجاج کے ذریعے تحریک کے ذریعے مقابلہ کر سکیں. لیکن ان کی آواز نہ مسلسل دبان واسطہ ہے اس نے مودی نے مختلف اربا استعمال کیے ہیں لیکن پھر بھی نہیں دبائی جا سکی. اس وقت مقبوضہ کشمیر تو ہمیں پتہ ہے نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ ہے گو کہ ہم اس میں بھی نہیں مانتا لیکن 370 اور 35 ایک ہے مخالف انہوں نے کمپین چلائی ہے. تو اس کو مطلب ہے کہ کشمیری اس اقدام کے خلاف ہیں اس واسطے انہوں نے ووٹ دیتا اور اس وقت نیشنل کانفرنس اس جگہ بیٹھی ہے. مودی کی حمایت یافتہ جماعت نہیں بیٹھی. اب کشمیری ہم آزاد آنا اس واسطے ہم کہاں کہ کشمیر بنا ہو پاکستان جڑا مقبوضہ کشمیر میں محکوم اور مجبور کشمیری ہے جڑا ہندوستان کا قبضہ میں وہ بھی یہ گل کہیں کہ ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے. اس تو ثابت ہوا ہے کہ کشمیریوں کی آواز میں زبردستی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور 75-76 سال تو کوشش میں لگا ہوئے ہیں لیکن اللہ کی مہربانی نال یہ آواز دبائی نہیں جا سکی. یہ حق کی آواز ہے یہ سچ کی آواز ہے یہ دبی نہیں جا سکے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ کشمیری جلد آزادی کی اس نعمت تو مالا مال بنے گا اور نعمت آزادی کی حاصل کر گئے پاکستان کو انشاءاللہ حصہ بنے گا اور اللہ کے پاکستان کریں گے انشاءاللہ. بالکل. اور تم دیکھو نا کہ بھارت اپنا کیا ہے جمہوری ملک خود اقوام متحدہ میں لے کے گیو یو کشمیر کو مسلو لیکن اس کے بعد اس نے ظاہر ہے جڑی اقوام متحدہ کی قرارداد تھی انہوں پر عمل درآمد کرن تے وہ بالکل رک گیو. میرا سوال یہ ہے کہ آج تک اقوام متحدہ نے بھارت کو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرایا؟ ظاہر ہے کشمیری بھی اقوام متحدہ دار دیکھے نا وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جتنا بھی مظلوم جڑی اقوام ہے وہ اس تار دیکھے لیکن وہ بالکل اس سلسلہ میں ناکام ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میڈم اس جگہ بہت ساری چیزیں ایک دیسی محاورہ ہے کہاوت ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس جگہ دنیا میں بھی یہ طریقہ کار چل رہی ہے. وہ اس وجہ تو کہ دیکھو نا کہ اگر اقوام متحدہ اپنا فیصلہ پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا تو اس کو وجود میں جس طرح پہلا کیوں کہ وہ تو آٹومیٹکلی خطرہ میں. دوسرے جو ہندوستان کو تو ہم نے کیوں کہ جمہوری ملک کے لاؤنے کی کوشش کرے یا سرکولر اپنا ظاہر کرے وہ قطن ایسی گل نہیں ہے. انتہائی تنگ نظر ملک ہے چونکہ کشمیریوں نال تو اس کی دشمنی آئی ہے وہ مسلمانوں کو بھی دشمن ہے. اس وقت اس مودی کی حکومت جب تو آئی ہے اس نے مسلمانوں کی زندگی بھی ہندوستان کے اندر بڑی تنگ کری ہوئی ہے. اگر سوشل میڈیا پر جو چونکہ مین سٹریم میڈیا پر یہ چیز نہیں آتی اگر سوشل میڈیا سکرول کرو اس نے جا کر دیکھو گا تو مطلب لوگوں نہ زبردستی ان کا منہ میں مائک ٹھوسے گا میڈیا اور انہوں نے کہا کہ تم پاکستان کے خلاف گل کرو پاکستان کے خلاف نہ رلاؤ. جدو وہ نہیں لا سکتے تو جھوم کٹھو کر چھوڑیں گا جی یہ دیکھو جی یہ بندو اس طرح کر رہے. میں بہت ساری اس طرح کی ویڈیو دیکھی بہت ساری ایون کہ چھوٹا چھوٹا بچہ جنہوں نے مسلمان بچہ جنہوں نے اس گل کی سمجھ نہیں ہوتی کہ پاکستان اور ابھی صرف مسلمان ہونے کا نہ تھا پاکستان کی سپورٹ کریں اس کی حمایت کی گل کریں انہوں نے کہا جی تم دہشت گرد ہو تم پاکستان کا پلانٹڈ ہو. اب اس وقت ہندوستان کے اندر چونکہ کشمیر ایک ایسی ریاست ہے جس میں مسلمان اکثریت میں باقی کی آبادی مسلمانوں کی ہندوستان میں بہت زیادہ ہے لیکن پھیلے ہوئے مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے جہاں مسلمان ظاہر جدو پھیلے ہوئے تو وہ مختلف علاقہ میں اقلیت میں اور جس جگہ بھی اقلیت میں تو ان کی زندگی جڑی ہے وہ مشکل بنائی ہوئی ہے. اور مسلمان اس وقت انتہائی کرب کی حالت میں ہندوستان میں جو مسلمان بھی ہم شکر ادا کریں اللہ کو اور اپنا باو داد کو کہ انہوں نے بڑی دور رس نگاہ رکھی اور اللہ کی مہربانی مملکت خدا داد پاکستان کو قیام عمل میں لایا اور یہ جو کشمیر کو جو حصہ آزاد کرائے اور ہم آج آزاد کشمیر میں بیٹھ کے آزادی کی گل اس واسطے کر رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں
اور ہم آزادی کا بیس کیمپ میں بیس کے اپنا ان بھائیوں کا بارہ ماہ ان کی آزادی کی بارہ ماہ جدوجہد کر سکا. حالانکہ یہ ماحول مقبوضہ کشمیر کے اندر نہیں ہے, لوگوں نے آزادی اور گل کرنے کو اختیار نہیں ہے. اظہار رائے کی آزادی اس جگہ تے بالکل ختم ہے, یعنی کوئی نہیں بول سکتا. اور بھائی گل ہے کہ 5 اگست کے بعد کتنا 5 سال کا بچہ تے لے کے جڑا نوجوان تھا, جڑا بڑا عمر کا لوگ تھا, بزرگ تھا, انہوں سارا نہ انہوں نے بے گناہ اس ویلے بھی وہ مختلف جیلوں میں بند ہے. اور یعنی انہوں کے اوپر جرم کوئی نہیں, لیکن وہ اسی طریقے جیلوں میں بند ہے. اور بھائی گل ہے انہوں کو جرم یہی ہے کہ وہ آزادی منگے. آخر کے اوپر ہوں تم نہ کہوں گی کہ آج کا دن کا حوالہ نال اپنا جڑا کشمیری بہن بھائی ہیں انہوں واسطے کوئی پیغام؟ میرا ایک ہی پیغام ہے جی آخری, چونکہ جتنا مرضی جبر ہو جائے, جتنا مرضی ظلم ہو جائے, ظلم کے خلاف ظلم نہ سہنو بھی ظلم ہے, ظلم کے خلاف کھڑا ہونا یہ ہمارا مذہب میں بھی یہ گل ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اور وہ یہ گل کہوں کہ ہم جڑا آزاد لوگ ہیں, جڑا آزاد فضا میں سانس لیں, جنہوں پر کوئی پابندی کوئی قدغن نہیں ہے, ہمارا بولن کی آزادی ہے, ہمارا چلن پھرن کی آزادی ہے, پورا پاکستان میں جت جانا پھر گاواں کوئی روک ٹوک نہیں. بلکہ جدوں پاکستان کے اندر کشمیر کو کاٹ دیکھیں تو بڑی عزت نال اپنا بڑا باعزت طریقہ نال بھی ٹریٹ کریں. اس واسطے ہم جڑی آزادی یا نعمت نصیب ہوئی بھی ہے, اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا جسم کو حصہ ہے, جس طرح ایک جسم کی مانت ہے جو ایل او سی تو پار کشمیر کو دوسرا حصہ ہے. ہم ان کی آزادی اور جدوجہد واسطے طالب علموں تو لے گئے, بیوروکریسی تو لے گئے, سیاستدانوں تو لے گئے, وکلا تو لے گئے, صحافی تو لے گئے, ہر شعبہ زندگی نال تعلق رکھنے والا آدمی کو یہ فرض ہے کہ وہ جہاد سمجھ گیا ہے کشمیر کی آزادی واسطے. جڑو گل کر سکے گل کرے, جڑو لکھ سکے, جڑو احتجاج کر سکے, جڑو اسمبلی کا فورم پر کر سکے, یعنی جس بندہ کو جو فورم ہے اس نے استعمال کر کے کشمیر کی آزادی کا بارے میں گل کرنی ہے. ہندوستان اس نے دبانا چاہے, اس نے پسے پوش ڈالنا چاہے, لیکن ہوں یا کہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے یا بحثیت انسان, بحثیت کشمیری, بحثیت پاکستانی اور بحثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر صورت اس مسئلہ نے اجاگر کریں اور اس نے دبڑ نہ دیا. کشمیری ہمارا جو مظلوم کشمیری ہے وہ اس ظلم اور بربریت کا اندر بھی ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے کو نہ رولاویں تو ہمیں اس جگہ بحث کیا نہ رو لاتا کہ مسئلہ ہے کہ تکلیف ہے. ہم نے ہر ممکن جو ہے اس کشمیر میں اپنا جسم کی مانت سمجھنا چاہیے اور ان کی آزادی واسطے جو ہے گل بات ہر فورم پر کرنی چاہیے. جی بالکل, بہت شکریہ الطاف کسانہ ایڈوکیٹ, تم آج پروگرام آج خصوصی دن تم تشریف لے آیا اور بڑی تم نے زبردست گفتگو کی. جی جتنا بھی ہمارا دیکھنے والا ہے امید کروں کہ انہوں نے یہ گفتگو ضرور پسند آئی ہوگی گی, اور ہم سب اپنا جڑا کشمیری بہن بھائی ہیں انہوں کا نام لاں اور دعا کراں کہ جلد وہ بھی آزادی کو سورج دیکھیں. فیس بک کو ہمارا جڑو سیشن تھا ہوں اپنا اختتام نہ پہنچو, پروگرام جاری رہے گو 3 بجے تک.